السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام اور میری عزیز بہنوں، ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں فلاں شہر میں جاتا ہوں اور جھوٹے کے محلے میں رہا کروں گا۔ کیا کہا؟ میں فلاں شہر میں جا رہا ہوں اور کون سے محلے میں؟ جھوٹے کے محلے میں رہا کروں گا۔ مجھ سے ملنے آؤ تو جھوٹے کا محلے میں آ جانا۔ مریدوں سے کہا کرتا ہوں مجھ سے ملنے آنا ہو تو کہا کیا کہنا؟ جھوٹے کے محلے میں میرے سے ملنے آ جانا۔ وہ بزرگ اس شہر میں چلے گئے اور جھوٹے کے محلے میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے چند مرید ان سے ملنے گئے اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے۔ لوگ حیران ہو کر جواب دیتے تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے، اس شہر میں جھوٹوں کا محلہ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے جھوٹے جمع ہو کر ایک ہی محلے میں رہتے ہو۔ آخر وہ لوگ ہار کر لاچار اور بے امید ہو کر شہر کے کنارے پر قبرستان میں جا نکلے تو کیا دیکھتے ہیں پیر صاحب وہاں بیٹھے ہیں۔ ملاقات کے بعد ان سے پوچھا گیا حضرت لوگوں نے ہم کو خوب پاگل بنایا اور شہر میں کسی نے جھوٹے کا محلہ نہ بتلایا۔ یعنی پیر نے مریدوں سے کہتے تھے اگر تمہیں مجھ سے ملنا آنا ہو تو جھوٹے کے محلے میں آ جانا، میں جھوٹے کے محلے میں رہتا ہوں۔ جب وہ سارے مرید جو ہے نا ملنے گئے ان بزرگ سے پوچھنے لگے لوگوں سے کہ جھوٹے کا محلہ کون سا ہے۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم پاگل ہو، تمہارا دماغ خراب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے سارے جھوٹے جمع ہو کر ایک محلے میں رہنے لگے۔ جھوٹے کا محلہ بھی ہوتا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم پاگل ہو۔ اور پھر وہ جب ہار کر پریشان ہو کر لاچار ہو کر سب پریشان ہو گئے تو کنارے پر قبرستان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بزرگ قبرستان کے کنارے پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ بات سن کر پھر انہوں نے بزرگ کو بتایا پوری ملاقات کرنے کے بعد باتیں کرنے کے بعد کہ بزرگ ہم نے تو سب سے پوچھا سب نے ہمیں پاگل اور لاچار کہا اور کہا کہ تمہیں جھوٹے کا محلہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات سن کر بزرگ نے فرمایا دیکھو کہ یہ قبرستان جھوٹوں ہی کا محلہ ہے۔ کیا فرمایا؟ دیکھو یہ قبرستان جو ہے یہ جھوٹے کا محلہ ہے، یہاں کے رہنے والے سب جھوٹ ہی تو کہتے ہیں۔ کیا کہا؟ یہاں کے جتنے بھی دفن ہیں یہاں پر یہ سب کون ہے؟ جھوٹے ہی تو ہے۔ کوئی کہتا تھا یہ گاؤں میرا ہے، یہ زمین میری ہے، یہ مکان دکان میری ہے، یہ باغات جائیداد میری ہے، یہ سامان اور مال میرا ہے، یہ گائے بھینس اونٹ بکری میری ہے، یہ زیور کپڑے میرے ہیں، بتلاؤ آج ان کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہو؟ یعنی بزرگ نے کہا یہ جو قبر میں لیٹے ہوئے سارے مردے یہ جھوٹے ہی تو ہے، یہ جھوٹوں کا محلہ ہی تو ہے۔ یہ جب زندہ تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ باغات، یہ جائیداد، یہ مال دولت، یہ زمین، یہ زیور، یہ مکان، یہ ہر چیز ہماری، دیکھو آج ان کے پاس کیا چیز ہے۔ تو ان سب کے دعوے جھوٹے ہیں، یعنی ان سب نے جھوٹ بولا تھا، ان کی کوئی چیز نہیں، دنیا فنا ہے، اس لیے قبرستان جھوٹوں کا محلہ ہوا ہے یا نہیں۔ یعنی بزرگ پوچھنے لگے مریدوں سے کہ بتاؤ قبرستان جھوٹوں کا محلہ ہوا ہے یا نہیں۔ کہ کہنے لگے یہ کہتے ہیں کہ گاڑی بنگلہ مکان پیسہ مال دولت یہ سب ہماری ہے، کہ ان کے پاس تم کوئی چیز دیکھتے ہو؟ مریدوں کو بڑی عبرت حاصل ہو اور کہا حضرت بالکل سچ بات ہے، اور سب اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہو گئے، معاذ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ یعنی اس بات کو سن کر بزرگ کی سارے مرید کو یہ سبق حاصل ہو گیا کہ یہ صحیح بات ہے، اور سب اس بات کو سن کر اللہ اس کے رسول کے تابعدار بن گئے، پورے پکے اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے والے بن گئے اور اپنی معاذ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن گئے۔ تو سامعین کرام، میری عزیز بہنوں اور حضرات، آپ سبھی اس چیز سے سبق حاصل کرو، اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرو۔ یعنی جو میں نے آپ کو آج نصیحت کری ہے اس کو سن کر ہمیں چاہیے کہ ہم سب اس پر سبق حاصل کریں کہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہاں سے تجھ کو جانا ہے، ایک دن قبر میں ہو کر ٹھکانا، ایک دن منہ خدا کو دکھانا، ایک دن اپنا گوانا، ایک دن حلق پر موت کے خنجر کی دھار ہے، کر بس اب تو مردوں میں شمار۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہر دن اپنا آخری دن سمجھے، موت ہمارے حلق پہ خنجر لے کر کھڑی ہوئی، ہمیں چاہیے اپنا آپ کو مردوں میں شمار کریں اور اللہ اس کے رسول کی پوری تابعداری کریں اور موت کی تیاری کریں۔ تو میری بہنوں سامعین کرام، ہر روز 3 دفعہ قبر کا یہ اعلان کرتی ہے، ہر روز کتنی مرتبہ 3 دفعہ قبر یہ اعلان کرتی ہے اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، میں خوفناک گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، سانپ اور بچھو ہیں، بالکل اکیلی جگہ ہے، تم اچھے اعمال کے میرے اندر آؤ۔ یعنی قبر روزانہ 3 دفعہ یہ اعلان کرتی ہے اے آدم کے بیٹوں، اے بیٹیوں، میں اندھیرا ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں خالی جگہ ہوں، میرے اندر اوپر نیچے ہر جگہ مٹی ہی مٹی ہے، اگر تمہیں عیش و آرام چاہیے اس میں تو اچھے اعمال اور نیکی لے کر آؤ۔ قرآن بہت پڑھا کرو اور 5 وقت کی نماز ہمیشہ وقت پر پڑھو، نماز تہجد کی پڑھا کرو، ان اچھے عملوں کی برکت سے میرے اندر نور اور روشنی
روشنی دیکھو گے اور میرے اندر نیچے ہے اوپر ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے. یعنی نیک اعمال کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے ہر کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق ان کے خلاف نہ ہو. قرآن پڑھا کرو، نماز ہر وقت 5 وقت کے وقت پر پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے نیکی. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر میں تمہارے لیے اندھیرا اور خوفناک چیز ہوں. تم اچھے کاموں کی بستر اور بچھونا اپنے ساتھ لاؤ. بستر اور بچھونا اچھے کاموں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، نماز وقت پہ پڑھیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلیں، ان کے خلاف نہ چلیں. اور میرے اندر فرشتے منکر نکیر یہ 2 ٹکٹ بابو آئیں گے اور اللہ اس کے رسول کے اور دین کے بارے میں تم سے سوال کریں گے. یعنی منکر نکیر یہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے سوال و جواب کریں گے اور یہ ٹکٹ تم سے مانگیں گے. اس لیے تم کو چاہیے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہت زیادہ پڑھا کرو. فرشتوں کے سوالوں کا یہی جواب ہے اور یہی ٹکٹ ہے. یعنی منکر نکیر تم سے سوال کریں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرو. یہ تمہارا ٹکٹ ہے اور فرشتوں کا یہی جواب ہے. عزیز و عالم فانی سے جب اپنا سفر ہوگا، عزیز و عالم فانی سے جب اپنا سفر ہوگا، نکل اس زیر زمین کے جنگل میں گھر ہوگا. یعنی اس دنیا سے جب ہمارا سفر ہوگا، جب ہماری موت آ جائے گی تو یہ زیر زمین اس دنیا پر ہم چھوڑ دیں گے اور قبر یعنی جنگل ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اندھیرا تنگ و گھر ہے، نہ تکیا ہے نہ بستر ہے، مکان پر خود ہے نہ آنگن ہے نہ در ہوگا. یعنی وہ ایسا گھر ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، وہاں کوئی آرام نہیں، وہاں کوئی دربار نہیں. ہمیں چاہیے ہم اگر نیک اعمال کرے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرے تو ہمارے لیے قبر میں آرام ہی آرام و عیش ہوگا. توبہ کر گناہوں سے مسلم اور رب امید کی بخشش. توبہ کر گناہوں سے مسلم اور رب امید کی بخشش کہ تیرے سر پر شفیع آسیہ خیر البشر ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم نا امید نہ ہو ہر عمل پہ، بلکہ ہر گناہ کے بعد توبہ کریں. اللہ غفور رحیم ہے، بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. ہمیں چاہیے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے، گناہ اگر اس کے بعد توبہ کر لیں، نا امید نہ ہو کہ گناہ کی معافی نہیں ہوگی. تو سامعین اور میری بہنوں، آخر میں اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہم سب کو ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرمائے اور ریاکاری یعنی دکھاوے سے بچائے. محض ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو اور جتنا کچھ میں نے کہا ہے اور آپ سبھی نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.